اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگایا کرو، درخت لگایا کرو، ان درختوں دا کوئی حصہ کوئی کھا گیا لگان آلے نو اللہ پاک صدقے دا ثواب عطا کرے گا۔ درخت پھلدار لگا دیتا، مثلا بیری دا درخت لگ گیا، ان توتے کھان دے نے، پرندے کھان دے نے، نیانے کھان دے نے، بندے کھان دے نے، ہر بیر تے درخت لگان والے نو ثواب ملنا دے۔ اس بیری دے درخت تھلے بہ گیا کوئی جانور آ کے بہ جائے، کوئی انسان آ کے بہ جائے گا، تے اے چھان تھلے پائیں کوئی کافر آ کے بہ گیا، ثواب مل رہا۔ فرمایا درخت لگاؤ، اور تواڈی کھیتی دی اندروں کوئی دانہ اگر کوئی کھا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر دانے تے صدقے دا ثواب اللہ مومن نو عطا فرماتا ہے۔ کنک وڈ لیندے ہو، کنے دانے کھلرے ہوندے نے، کنے پرندے جڑے نے انہوں چگ رہے ہوندے نے، اسی انہاں دانیاں نو شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ تے جاندا ہے نا کنے پرندیاں دا رزق بنیا، کتنے جانوراں دا رزق بنیا۔ ہوں تو چلو رواج کٹ گیا، لیکن تھوڑا جا پہلے رواج ہوندا سی، عورتاں جاندیاں سن سٹے کٹھے کرنے، بہت زیادہ سٹے کٹھے کر دیں، کتنے سٹے کٹھے کر کے وہ دانے بناندیاں، آٹا بناندیاں، اور وہ انسان کھاندے، جتنے انساناں دے پیٹ دے اندر وہ دانا روٹی دی صورت دے اندر گیا، لان والے نو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ دے کھاتے کتنا ثواب اس کو مل گیا۔ لان والے نو پتہ نہیں، آخیا جی دانے کھلرے نے چھڈو پر انہاں نو کون کٹھا کرے، لیکن پرندہ کھان دیا ہر دانے تے اللہ صدقے دا ثواب دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگان دا اجر و ثواب اس ویلے تک رہندا ہے جدوں تک لوگ اس درخت تو فائدہ اٹھا دیں، جدوں تک لوگ وہ تو فائدہ اٹھاندے نے، اللہ پاک درخت لگان والے نو اجر و ثواب دے رہا ہوندا ہے۔ اج کل ویکھو درختاں دے کنے فائدے نے، مونجی لان والے دوپہر دی روٹی کھاندے درختاں تھلے بیٹھ کے، اور اتنے آ جاؤ یار یہ ٹھنڈی چھا ہے، یہ تھلے آ جاؤ، اتنے بہ کے روٹی کھان دین۔ ہوں اتنے یہ تو نہیں پوچھا کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، فلانا ٹمکانا ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، اور جڑا بھی بہ گیا ثواب ہی ثواب۔ مجھ آ کے بہ گئی، گاہ آ کے بہ گئی، کتا آ کے بہ گیا، کوئی پرندہ بہ گیا، لگان والے نو اللہ محروم نہیں کرن دیا۔ آقا فرما رہے نے جدوں تک اس درخت تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہن گے، گرمی دی اندر مسافر رائی جاندہ بہ گیا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فائدہ اٹھان والے فائدہ اٹھان دے نے، لان والے نو چیتا بھی نہیں رہا، انہیں لا چھڑیا سی ہمیں پہلی دے بننے تے، آج فائدہ اٹھان والے فائدہ اٹھان دے نے، وہ ستے ہی فائدہ اٹھان دے، ان مفت دا ثواب ملن دے۔ ایک صحابی فرماندے نے کہ میں نے اپنے کنا نال حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک گل سنی، آپ نے فرمایا جنہیں درخت لایا اور اس درخت دی انہیں دیکھ بھال کی، پھر اس درخت تو پھل لگیا، اس پھل تو لوکاں نے فائدہ اٹھایا، اللہ پاک او دے ثواب نو جاری فرما دیندا ہے۔ دیکھو نا ایک درخت لگایا، او دی دیکھ بھال جڑی کیتی، انہوں پانی لاندا رہا، او دا خیال رکھدا گریا، یہ خیال رکھنا وہ تو سمجھدا ہے کہ میں درخت دی دیکھ بھال کرن دیا، لیکن حضور فرماندے نے دیکھ بھال بھی ثواب دے اندر شامل جان دے، انہوں جڑا پانی لان دیا، او دا جڑا خیال رکھن دیا، فرمایا یہ خیال بھی اجر و ثواب دے اندر ہے۔ پھر انہوں پھل لگیا، پھل کھان والے پھل کھا رہے نے تو ثواب، وہ دے سائے تھلے کوئی بیٹھ رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے درخت لگانا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وہ درخت لگا رہے سن، تو ایک بندے نے آکھیا حضرت صاحب تسی حضور دے صحابی ہو کہ تسی بھی دنیا داری والا کام کرن دے، وہ انہوں دنیا داری سمجھے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ دنیا داری نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا درخت لگائے پھل والا اور او دے پھل تو کوئی انسان اور پرندے جانور فائدہ اٹھان تے او دے واسطے صدقہ ہوندا ہے، میں تے حضور دی سنت دی اتباع دے اندر لان دے۔ یہ دنیا داری نہیں، یہ تے دینداری ہے،
میں حضور دی سنت کے مطابق لان دیا کہ میرے نبی نے درخت لگائے، میرے نبی نے درخت لگانے دا حکم فرمایا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہاں دارالعلوم دیوبند دے باغیچے دے اندر ککر دا درخت لا چھڑیا۔ سارے لوگ آکھن لگے حضرت ویکھو باغ دے اندر ککر دے درخت لائے جاندے، پھلاں والے درخت ہوندے نے، پھلاں والے پودے ہوندے نے، باغ دا حسن ہوندا، تساں وچ ککر دا درخت لا چھڑیا۔ فرمایا میں اس نسبت نال لایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدو صحابہ دی بیعت لئی سی نا، جڑے درخت تھلے بیٹھے سن وہ ککر دا درخت سی، میں اس نسبت نال لایا ہے۔ پتہ ہے کہ باغ دا حسن نہیں ہوندا، لیکن حضور دی اس نسبت نال میں درخت لگایا۔ تو درخت انسانی ضروریات نو پورا کرتا ہے، درخت موسمی اثرات دی اندر تبدیلی دا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ موسمی اثرات دی تبدیلی ہوئے یا نہ ہوئے، سب تو بڑی بات ہے کہ ساڈے نبی کریم علیہ السلام نے درخت لگان دا حکم فرمایا۔ بس گل اس سے مک گئی، حضور نے درخت لگان دا حکم فرمایا۔ تو جدے کول گنجائش ہے، جدے کول جگہ ہے، وہ ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے صرف حضور دی اتباع اور سنت سمجھ کے درخت لگائے گا، سنت دا ثواب بھی مل رہا ہوئے گا، درخت لگا کے او دے چھان دا ثواب بھی مل رہا ہوئے گا، او دے پھل دا بھی ثواب مل رہا ہوئے گا۔ تو جدے کول گنجائش ہے، جگہ موجود ہے، تو حضور دی سنت سمجھ کے ایک ایک درخت ضرور لگاؤ، تاکہ حضور دی سنت بھی زندہ ہو جائے، او دا ثواب بھی مل جائے۔ اگلے جڑے ثمرات نے، اگلا ثواب ہے، تو چلو درخت جدو اگے گا، بڑا ہوئے گا، پھل دے گا یا سایہ دے گا، او دا علیحدہ کھاتا ہے۔ لیکن ایک اس نیت نال کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا حکم ہے، حضور نے فرمایا میں اتباع سنت دے اندر یہ درخت لگان دے، تو انشاءاللہ اس سنت درخت لگاؤ گے، اللہ جدو تک وہ درخت قائم رہے گا تو کھاتے دے اندر ثواب ہی ثواب لکھیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔